حضور نے فرمایا کہ اگر ایک طرف سے عمر جائیں اور دوسری طرف شیطان آنا چاہے نہیں آ سکتا، وہ اپنا راستہ بدل لے گا۔ عمر جس راستے پہ چلے شیطان اس راستے پہ نہیں چل سکتا، جی ہاں، بلکہ وہ راستہ بدل کے دوسری طرف سے جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت، یہ ان کا جلال، یہ ان کی روحانی پاور، وہ جلالت حق کا مظہر بن گئے۔ ملائے اعلیٰ سے ان کا تعلق ہو گیا اور ان مراتب میں اضافہ ہوتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یاد رکھو، یہ دنیاوی حیثیتیں کچھ نہیں ہوتی۔ جی ہاں، آج بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں اپنا نام بناتے ہیں چلے جاتے، ختم، ان میں کوئی پیچھے پاور نہیں ہوتا۔ پھر یہ سارا پاور جو دنیا کا ہوتا ہے یہ دکھانے کا ہوتا ہے، صرف ظاہری ہے اور کچھ لوگوں کی حد تک ہے، یہ اصل پاور نہیں ہے۔ یہ مادی طاقتیں، یہ مادی ہیبتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسی کیسی سپر پاورز بکھر جاتی ہیں، دنیا کی کیسی بڑی بڑی مادی طاقتیں کس طرح آ کر کے عاجز ہو جاتی ہیں، بے بس ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہم جس پاور کی بات کر رہے ہیں، حضرت عمر جس پاور سے وابستہ ہو گئے اور شخصیت کے جس دھارے میں وہ داخل ہو گئے، روحانی اور ملکوتی، نبوت کی تنویر نبوت سے مستنیر ہو کر جو انہوں نے اپنے اندر نورانیت کو جلوگر کیا ہے اور روحانیت کی منازل طے کی ہیں اور حق کی معرفت سے آشنا ہوئے ہیں اور قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلوں میں جو قدم رکھا ہے، اس کے بعد عمر عام آدمی نہیں رہے، وہ فاروق اعظم بن گئے، وہ ایک عبقری شخصیت بن گئے، ایک عبقری شخصیت، انتہائی جینیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ارا عبقریا، لم ارا عبقریا ینزع نزع عمر، میں نے عمر جیسا عبقری شخص نہیں دیکھا۔ یہ زبان نبوت سے نکلنے والے کلمات ہیں، اندازہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے عمر جیسا عبقری شخص نہیں دیکھا جس نے میرے خواب میں اس طرح کنویں سے پانی کھینچا ہو جیسا عمر نے کھینچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے حقائق خواب میں دکھا دیے جاتے تھے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ سراسر حق ہوتے تھے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ جس طرح عمر پانی کھینچ رہے تھے کنویں سے، حتی ضرب الناس بالعطن، یہاں تک کہ پانی اتنا کھینچا انہوں نے اور اتنی سیرابی انہوں نے لٹائی ہے اپنے ہاتھوں سے، پانی کھینچ کھینچ کر اتنی سیرابی لٹائی ہے کہ لوگوں کے اونٹ پانی پی پی کر سیراب ہو گئے اور لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھا لیا، بے چینیاں دور ہو گئیں، پیاس بجھ گئی، طلب مٹ گئی، ضرورتیں پوری ہو گئیں، سیرابیاں حاصل ہو گئیں۔ یہ سب اشارہ ہے، بہت دور دور تک جانے والے اشارے ہیں یہ پھر ان کے دور خلافت میں جا کے آپ اس حقیقت کو سمجھیے کہ وہ کہاں تک ان کا معاملہ پہنچا ہے۔ جی ہاں، ان کا معاملہ کتنا دور تک گیا ہے۔ انہوں نے ایک دنیا کو مسخر کر لیا، ایک بہت بڑی دنیا کو۔ انہوں نے کتنے علاقے، شام کے سارے علاقے فتح کر لیے۔ انہوں نے ایران کی کمر توڑ دی تھی، پاور تھی، سپر پاور تھی ایران میں، انہوں نے کسرا کی کمر توڑ دی، ایران کا پاور جو ہے بکھیر کے رکھ دیا انہوں نے روم کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایران بہت بڑی دنیا تھی، بہت بڑی، وہ سینٹرل ایشیا تک، ماوراء النہر تک جانے والا علاقہ، اور ادھر روم یورپ کو چھونے والا،
ترکی سے چل کر شام کا سارا علاقہ اور پھر آگے قبرص، تمام یہ علاقوں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیبت چھا گئی تھی. سارا یہ باطل کا زور اور استبداد ٹوٹ چکا تھا. یہ ایک الگ قصہ ہے پھر ان کی خلافت کے حوالے سے اگر بات کی جائے. میں انشاءاللہ بتاؤں گا، پیر کو پروگرام کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یاد میں، تو ہر سال جیسے ہوتا ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد، اس میں پھر میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کتنے علاقے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیے. میں تفصیل سے ان کے نام آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ جو آج دنیا میں باتیں ہوتی ہیں اور جو لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں، خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کے بارے میں، یہ سارے کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ سب کے سب کہاں سے نکل کر آئے؟ یہ سارا جتنا آج اسلام کا زرخیز خطہ ہے، یہ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے سینچا ہے. یہ اسلام کو انہوں نے پھیلایا ان علاقوں کو. سارا وہ خطہ جہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، مشائخ پیدا ہوئے، جہاں پر بڑے بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے ہیں، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے سینچا ہوا باغ ہے. اگر ان کے کارنامے نہ ہوتے، ان کے بارے میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب بتا دیا گیا، بشارتیں بتا دی گئی. حضور نے ان علاقوں کی کنجیوں کے لفظ سے کنایا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ سب کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں اور تم ان خزانوں کو کھولو گے. اور کون کھولے گا؟ عمر کھولیں گے. کیسر و کسریٰ کے خزانے عمر کھولیں گے. یمن کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، شام کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں. اوتیت مفاتیح شام، یہ بتا دیا گیا پہلے. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ علاقے فتح نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحے تک جو خطہ زیر نگین اسلام ہوا تھا وہ 10 لاکھ مربع میل کی سرزمین تھی. 10 لاکھ. ابھی ایران تک لوگ نہیں پہنچے تھے، ابھی روم فتح نہیں ہوا تھا، ابھی وہاں کا رخ نہیں کیا گیا تھا، ابھی اور بہت سے بعض کے علاقے سینٹرل ایشیا تک بالکل کوئی نہیں پہنچ سکا تھا. ظاہر ہے اس مختصر مدت میں جو بنیاد رکھنی تھی وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے رکھوا دی، اور جتنا کام آپ سے لینا تھا وہ سارا کام لے لیا اور بنیاد بن گئی، دین مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کے خلفاء کا کام تھا، اب اصحاب کا کام تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس 10 لاکھ میل کی سرزمین کو بڑھایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ زیادہ فتوحات نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ اندرونی طور پہ جو یورشیاں ہو گئی تھیں اور فتنے اٹھ گئے تھے. جیسے ختم نبوت کے منکر پیدا ہو گئے، جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے، اس لوگوں نے زکوٰۃ و نماز کے حوالے سے اختلاف کرنا شروع کر دیا، فتنے پیدا ہو گئے، کوئی فرقے پیدا ہو گئے، باہر سے آ گئے لوگ، وہ نئے نئے لوگ جو اسلام میں مختلف قبائل کے داخل ہوئے وہ اس کا شکار ہو گئے. تو ایک آگ سی بھڑک گئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو بجھا دیا اور اندرونی ماحول کو مکمل سازگار کر دیا، پرامن کر دیا، سیکیور کر دیا. تو اس میں ان 2 سالوں کا جو کردار ہے سیدنا صدیق اکبر کا بہت اہم ہے. اندرونی آگ جب تک نہیں بجھے گی باہر کیسے نکلیں گے؟ تو یہ انہوں نے کر کے دے دیا. اب حضرت عمر کو یہ سارا ماحول اس طرح ملا کہ وہ ایک پلیٹ فارم تھا پرسکون، اور ایک اسٹیج تھا جس سے اب ان کو اپنی تیاری کرنی تھی، جہاں اندرونی طور پہ کوئی بغاوت نہیں تھی. حضرت عمر نے حق ادا کر دیا، جو کچھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا اور بڑھایا بڑھایا بڑھایا. کتنا بڑھایا؟ اللہ اکبر. 10 لاکھ سے کہاں تک پہنچ گئی بات؟ 22-24 لاکھ تک. بعض لوگ 24 لاکھ تک بھی لکھتے ہیں. تو تقریباً یہ 22-23 لاکھ مربع میل کی سرزمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زیر نگی آ گئی. سبحان اللہ، کیا اسٹریٹجی تھی، کیا تدبر تھا، کیسا فہم و فراست تھا ان میں، کہ انہوں نے کس حکمت عملی سے کام لیا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، اور سب زیر نگین اسلام آ گئے.